دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ ٹی ایل پی کے اوپر بھی پہلی دفعہ کریک ڈاؤن نہیں ہو رہا. ہم نے خادم رضوی صاحب کی بھی اسی طرح گرفتاری دیکھی اور پھر ان کو لمبے عرصے تک ان کی گرفتاری دیکھی, پھر کہا گیا کہ ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا, پھر ہم نے ان کا دوبارہ دھرنا بھی دیکھا, ایک خاموشی بھی دیکھی. لہذا میرا خیال ہے ٹی ایل پی اس پروسیس سے بہت دفعہ گزر گئی ہے, اور جب آپ ایک پروسیس سے بہت دفعہ گزر جائیں تو آپ کا ورکر اور آپ کا جو ساتھی ہوتا ہے, جو بی کلاس لیڈرشپ ہوتی ہے, وہ اس سے امیون ہو جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ٹی ایل پی جو ہے ریزسٹنس کی سیاست کی, دھرنا دینا, سڑکیں بلاک کرنا, مزاحمت کرنا, اس سے امیون ہو گئی ہے اور انہوں نے یہ سیکھ لیا ہے. اور کوئی بھی سیاسی دھڑا جب یہ سیکھ لے, ایک تو ووٹ بینک بھی ہے ان کا, آپ دیکھیں جہاں بھی وہ اپنا کینڈیڈیٹ پٹ کرتے ہیں تیسرے نمبر پر آتے ہیں, دو بڑی پارٹیوں کے بعد انہی کے ووٹ ہوتے ہیں. حالانکہ اس سے پہلے جماعت اسلامی کے ہوتے تھے, فضل الرحمان صاحب کے ہوتے تھے, لیکن ان کے ووٹ پنجاب میں ان دونوں پارٹیوں سے, مذہبی جماعتوں میں سب سے بڑی پارٹی ہے ووٹ بینک کے حساب سے بھی وہ. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ان کا ووٹ بینک بھی موجود ہے, دوسرا ان کو مزاحمتی سیاست کی پریکٹس بھی ہوتی جا رہی ہے ساتھ ساتھ, اور یہ بڑا لیتھل کمبینیشن ہے. مطلب جب آپ کا ووٹ بینک بھی موجود ہو اور آپ مزاحمتی سیاست, احتجاجی سیاست بھی بہت اچھی کر لیتے ہو, تو پھر آپ ایک ایسا پریشر گروپ ہوتے ہیں جو سرکار کو ڈکٹیٹ کر سکتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو انڈر ایسٹیمیٹ اب نہ کیا جائے. اب یہ وہ ٹی ایل پی دیکھیں, بیج کسی نے بھی لگایا ہو, جب وہ تناور درخت بن جاتا ہے, جب اس کی جڑیں نکل آتی ہیں, جب اس کے شاخیں نکل آتی ہیں, جب وہ اپنے پاؤں پہ اور اپنے زور پہ کھڑا ہوتا ہے, اس کو پھل لگ رہا ہوتا ہے, تو پھر جس نے بیج لگایا ہوتا ہے اس کے بس میں نہیں ہوتا اس درخت کو کنٹرول کرنا, وہ اپنی راہیں, اپنی جڑیں خود بنا رہا ہوتا ہے. تو ٹی ایل پی بنائی جنہوں نے بھی تھی, آج ان کے بس میں بھی نہیں. مطلب ہم کہیں گے کہ جی ان کے بس میں ہے, ایسی بات نہیں ہے. ورنہ پچھلے جتنے دنوں سے سعد رضوی کو یہ منانے کی کوشش ہو رہی تھی کہ وہ 20 تاریخ کا دھرنا عید کے بعد کر دیں, اور ہم نے ٹرینڈز دیکھے کہ فرانس کا سفیر عید کے بعد نہیں 20 سے پہلے ہی جائے گا. تو اس لیے وہ 20 گورنمنٹ نے ان سے بہت ہارڈ نیگوشیشنز کی, انہیں بڑا نٹ کریک کرنے کی کوشش کی, لیکن یہ نٹ ان سے اس بار کریک نہیں ہوا, اور وہ 20 کی اپنی ڈیڈ لائن پہ بالکل ثابت قدم تھے, جس کے بعد ان کی گرفتاری کا فیصلہ کیا گیا. اور میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں سعد رضوی بھی اپنی گرفتاری کو نا پریمپٹ کر رہے تھے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سارا سپونٹینیس ہو گیا ہے, سپونٹینیس نہیں ہوتا پالیٹکس میں. میں نہیں سمجھتا, میں سمجھتا ہوں کہ جب سے ان سے حکومت 20 تاریخ کی ڈیڈ لائن ختم کرنے کی بات کر رہی تھی اور اس کو عید کے بعد لے جانے کی بات کر رہی تھی, اور ان مذاکرات میں جب بہت سینئر لوگ بھی ان کے ساتھ موجود ہوتے تھے اور وہ ان کو کہتے تھے کہ میں 20 سے 21 نہیں کروں گا, تو ان کو اندازہ ہوگا 7 کو کہ پھر میں گرفتار ہو جاؤں گا, پھر یہ مجھے میری گرفتاری کی طرف جائیں گے. اور ان کو یہ بھی پتا ہوگا کہ میری گرفتاری جو ہے وہ میری لیڈرشپ پر جتنے کوشچنز ہیں اور میری جو فالوئنگ کے اوپر جتنے کوشچنز ہیں, ان سارے کو جو ہے ایک دفعہ ونڈیکیٹ کر دے گی اور میری لیڈرشپ اسٹیبلش ہو جائے گی. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ سعد رضوی اپنی گرفتاری کے لیے تیار تھے, اور وہ تیاری ہمیں پورے پاکستان میں نظر بھی آئی ہے. ایسے واٹس ایپ گروپ میں میسیجز بھی نظر آئے ہیں کہ مرکز سے ہدایات جا رہی ہیں کہ اب یہ سڑکیں بند کر دیں, اب یہ سڑکیں بند کر دیں, کس نے کہاں بند کرنا ہے. تو یہ سب کچھ موجود تھا ان کی ہیرارکی میں, ان کی تیاری میں. تو میرا خیال ہے وہ اپنی گرفتاری کا بھی انہیں اندازہ تھا, اور گرفتاری کے بعد انہوں نے دیکھے نا, اگر سعد رضوی اور افضل قادری کے درمیان قیادت کا جھگڑا تھا تو وہ جھگڑا ختم ہو گیا. سعد رضوی جو ہے وہ قائد ہے, لوگ اس کے پیچھے ہیں, افضل قادری کے پیچھے تو نہیں ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سعد نے ایک تو اپنی لیڈرشپ پہ سارے کوشچن جو ہیں وہ ختم کر دی ہیں, اپنی اسٹرینتھ پروو کر دی ہے, خود کو خادم رضوی کا جائز وارث جو ہے وہ اسٹیبلش کر لیا ہے, اور یہ سب انہوں نے ون گو میں پہلے شو میں ہی کر لیا ہے. اس سے زیادہ محنت مریم نواز کو کرنی پڑی ہے نواز شریف کا جائز وارث خود کو منوانے کے لیے. اس سے زیادہ محنت ہم نے باقی وارثین کو دیکھا ہے کہ انہیں کرنی پڑتی ہے, بے شک وہ وراثت میں ہی مل رہی ہو, لیکن سعد کی ایک گرفتاری نے اس کو جو ہے پولیٹیکلی بھی بہت مائلیج کیا ہے, اس کی کو مضبوط بھی کیا ہے, اور ایک اچھا شو آف اسٹرینتھ اس نے پٹ کی. رضا آپ. بہت شکریہ.
اور بالکل صحیح آپ نے کہا کہ انہوں نے شو آف اسٹرینتھ بھی کیا ہے، اپنی جو ہے طاقت کا مظاہرہ بھی کیا. سولنگی صاحب آپ کیسا اس کو دیکھ رہے ہیں؟ اور حکومت کی جو عمل داری ہے، ریاست کی رٹ جو ہے وہ اس وقت بالکل جو ہے پیچھے ہٹتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. پورے ملک میں شہر بلاکڈ ہیں اور عوام ظاہری بات ہے پریشانی کا شکار ہے. اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو جو بڑا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ناگزیر نتیجہ ہے ان ریاستی پالیسیوں کا جس میں مذہبی گروہوں کو ڈنڈے بردار طاقت کے ذریعے ملک کے اندر اور ملک کے باہر استعمال کیا گیا. اس میں کوئی ایک حکومت شامل نہیں ہے بلکہ یہ ریاستی پالیسیوں کا ایک لازمی نتیجہ ہے. مختلف مذہبی گروہوں کو استعمال کیا گیا ماضی میں، اور اب اس گروہ کو استعمال کیا گیا ہے جو مسلکی اعتبار سے پاکستان میں اکثریت میں ہے، اور یہی اس کا سب سے خطرناک پہلو ہے. دوسرا جو اس کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو حکومت چلا رہی ہے، جو جماعت، اس کے اس گروہ کے ساتھ تعلقات کی بھی ایک تاریخ ہے. جب پچھلی حکومت تھی تو اس وقت اس گروہ کو اس جماعت نے جو اس وقت برسر اقتدار ہے استعمال کیا پچھلی حکومت کو ہٹانے کے لیے، اور پچھلی حکومت کے جو مختلف رہنما تھے ان پر حملے کرانے میں، جس میں موجودہ وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب خود بڑے حیثیت میں شریک تھے. اور جو فیض آباد دھرنا رپورٹ ہے، اگر اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ واضح ہوگا. میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے جو ناظرین ہیں وہ اگر اس شیخ صاحب اس وقت کس طرح سے جلال میں تھے اور آج کل کس طرح سے غائب ہے، اس کی ایک جھلک دیکھ لیں. میں حکومت کو آخری وارننگ دینا چاہتا ہوں، ورنہ اس ملک میں لبیک یا رسول اللہ کی ایسی تحریک چلے گی، عقل کے ناخن لے لیں، ورنہ یہ تمہاری ہوئی لوٹی ہوئی دولت بھی کام نہیں آئے گی، یہ فرسودہ نظام کو بھی آگ لگا دیں گے، اور اس ساری سوچوں کا پاکستان میں زندہ رہنا مشکل کر دیں گے. ہم مر مٹیں گے. میں حکومت کو آخری وارننگ دینا چاہتا ہوں، ورنہ اس ملک میں لبیک یا رسول اللہ کی ایسی تحریک چلے گی. جی میرے خیال میں آپ نے جھلک دیکھ لی ہوگی. بالکل. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس جماعت کے اور موجود جو حکمرانوں کا جو ٹولہ ہے ان کے تعلقات جو ہیں وہ اس طرح کے تنظیم کے ساتھ رہے ہیں. اور جب یہ اقتدار میں آئے ہیں تب بھی آپ نے صحیح بتایا کہ ان کو پہلا چیلنج انہی سے سامنے آیا. تو اس وقت انہوں نے جو ماضی کی حکومتوں کی جو پالیسی تھی اپیزمنٹ کی، چاپلوسی کی اور کسی طرح سے ترلے منت کی، اسی کو اپنایا، اور اس کا نتیجہ اب پچھلے 24 گھنٹوں کی شکل میں آپ کے سامنے ہے. 300 کے قریب لوگ پولیس کے افراد جو ہے وہ زخمی ہونے کی رپورٹ ہے، جس میں ایک پولیس والا جو ہے وہ اپنی جان سے چلا گیا ہے. اور ٹی ایل پی کے اپنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کوئی 6 لوگ جو ہے وہ جان سے گئے ہیں. اور پورے ملک کے اندر جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ مختلف مقامات پر مختلف شہروں میں موٹر وے سے لے کے سڑکوں تک روڈ ویز بند رہے ہیں. اس وقت جب کہ ہم کورونا کی وبا کے ایک بہت ہی مہلک مرحلے پر کھڑے ہیں کہ بہت ساری اسپتالوں میں بہت ساری جگہوں پر آکسیجن کی جو سپلائی تھی وہ متاثر ہوئی. سینکڑوں لوگ جو ہے وہ روڈز پر انہوں نے رات بسر کی، اور پورا ملک جو ہے وہ ایک عذاب سے گزرا ہے. تو یہ لازمی نتیجہ ہے اس پالیسی کا جس سے ابھی آپ بھگت رہے ہیں. سب سے جو افسوسناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ پچھلی حکومت کے دور میں ہم نے دیکھا کہ ایک انہی
اس طرح کی جو افراد اور گروہ ہیں ان سے نمٹنے کے لیے ایک نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ بنا، آئین کے اندر ترمیم کی گئی، اور اس کے بعد ہوا کہ ہمارے کوئی 70-80 ہزار پاکستانی جو ہے وہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کی لپیٹ میں گئے، کوئی 5,000 سے زائد ہمارے افواج کے لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے۔ لیکن اس سب کے بعد جو ہے ہمارا حال یہ ہے کہ جو ہم پچھلے 24 گھنٹے سے دیکھ رہے ہیں۔